an Islamic channel. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے بابرکت اور پاک نام کی مجلس میں ہم گناہگاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دعا جو دارین کی بھلائیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اس حوالے سے معروضات چل رہی تھیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ اس کے کارڈز بھی چھپ گئے ہیں. مجلس کے اختتام پر جب آپ حضرات سے مصافحے کا شرف مجھے نصیب ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کارڈز پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اس حدیث پاک کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی ایسی خشیت عطا فرمائیے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے مابین حائل ہو جائے. یہاں پہ بہت سی چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. خشیت کا ترجمہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسا خوف ہو کہ وہ ہمیں گناہوں سے روک دیں. جب ایسا خوف ہو تو پھر یہاں پہ خوف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عربی میں خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہم اقسم لنا من خوفک کے الفاظ ہوتے، تو خوف کے بجائے خشیت کے الفاظ استعمال کیے گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ تو کوئی فصیح ہے نہ کوئی بلیغ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی خاک سے محبت کے نتیجے میں فصاحت و بلاغت حاصل ہوتی ہے. ایک ایسے صحابی کے جنہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، ان کے جملوں میں وہ فصاحت و بلاغت ہے جو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ ایسی فصاحت لا کر دکھائیے. وہ حدیث پاک کے جس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مختصر فرمائی تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم چونکہ معمول سے ہٹ کے ایک معاملہ سامنے آیا تو تھوڑے سے اطمینان کے متلاشی نظر آئے کہ یہ صورتحال کیا ہے، ہمیں معلوم ہو. ہرگز اعتراض نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دین نام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت پر عمل کرنے کا، اور سرکار کی مشیت در حقیقت اللہ ہی کی مشیت ہے. اور یہی مفہوم ہے اس بابرکت جملے کا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو اگر سرکار نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم کہیں کہ 4 کیوں نہیں پڑھی؟
سرکار نے 4 بتائیں تو 4 ہیں، سرکار 2 فرمائیں تو 2 ہیں. لیکن ہے کیا؟ اس کے تعین کے حوالے سے تذبذب تھا کہ معلوم ہو. اب معلوم کرنے میں جو چیز رکاوٹ تھی وہ سرکار کی عظمت اور سرکار کا ادب تھا. یہاں پر ان لوگوں کے لیے یہ مضمون سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جو اپنے خیال میں اظہار توحید کے لیے بے ادبی کو ضروری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی سرکار کے سامنے جو آتا تھا کھل کے پوچھتا تھا. ایسا نہیں ہے. جو کبار صحابہ ہیں، جو عظیم صحابہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات کوئی بات سرکار سے پوچھنا ہوتی تھی تو ہم کئی دن انتظار کرتے تھے کہ کوئی نئے صحابہ آئیں اور وہ آ کر کے پوچھیں، اور ان کی برکت سے ہمارے لیے بھی آسانی اور سہولت ہو. چنانچہ اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوا کہ سبھی صحابہ صورتحال جاننا چاہتے تھے. تو ایک ایسے صحابی جو بہت معروف نہیں تھے اور نسبتاً ان کے ہاتھ ذرا لمبے محسوس ہوتے تھے، تو اس بنا پہ انہیں لوگ ذوالیدین کہتے تھے، ہاتھوں والے. تو اب یہ لفظ کوئی ایسا خوبی والا نہیں ہے، لیکن چونکہ صحابی سے نسبت ہے تو ذوالیدین کہنے میں بھی مزہ آتا ہے. تمہاری زلف میں اللہ پہنچی تو حسن کہلائے. اتنا ہی مصرع کافی. تو اس میں بھی مزہ آتا ہے. اب وہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا کہ نئے آنے والے حضرات کی اضافی دلجوئی یوں فرماتے تھے کہ انہیں آداب کا مکمل طور پر علم نہیں ہے، تو اگر یہ کوئی ایسی بات کہہ بھی دیں جو آداب کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہی تو بھی ان کے لیے معافی ہے. بدوی حضرات تشریف لاتے تھے، بدو حضرات حاضری خدمت ہوا کرتے تھے، دیہاتی، تو سب کے لیے بڑی نرمی تھی. تو انہیں بھی اس بات کی جستجو تھی کہ تعین ہو کہ صورتحال کیا ہے. تو انہوں نے بڑے ادب سے پوچھا. اب یہ صحابی ایسے ہیں کہ نہ اس حوالے سے کوئی وضاحت ہے کہ حافظ تھے، نہ اس حوالے سے کہ عالم تھے، نہ اس حوالے سے کہ شاعر تھے، یہ ادیب تھے، یہ فصیح و بلیغ تھے. ایک نئے صحابی ہیں، دیہاتی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ سرکار کیا معاملہ ہوا. وہ جو الفاظ ہیں ان کی فصاحت و بلاغت ایسی ہے کہ اس کی مٹھاس آدمی دنوں تک محسوس کرتا ہے. سنیے، انہوں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ. حضور، نماز اللہ کی طرف سے کم کر دی گئی ہے یا جناب کو صاحب ہو گیا ہے؟ تو اگلا قرینہ بڑا زبردست ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی کہ میں بھولا ہوں تو صدیق و عمر ہیں، کبار صحابہ ہیں، وہ مجھ سے پوچھتے. انہوں نے نہیں پوچھا. تو ایک نئے آدمی نے پوچھا ہے تو انہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ نہ سہا ہوا ہے نہ نماز میں کمی ہوئی. اس بات کے ارشاد فرمانے کے بعد مجمع پہ نظر ڈالی تو مجمع خاموش تھا، اور وہ خاموشی سوالیہ تھی. تو اس خاموشی والی کیفیت کو دیکھ کر پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین سچ کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کہ جی حضور سچ کہتے ہیں. اب میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ادنا خادم، وہ اتنا عظیم ہے، وہ ادنا خادم کہ ساری دنیا اپنے زمانے کی ولی کامل ہو، اس ادنا خادم کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. تو جب خادم کا یہ حال ہے اور یہ مقام ہے تو سرکار کی فصاحت کیا ہو. سبحان اللہ. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے. 1400 سال گزر گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کلمات کی تشریحات جاری ہیں، اور سمندر ہے معرفت کا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا.
اور کیسے آ سکتا ہے کہ جب اس سمندر کا اختتام کیسے ممکن ہو کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہ ہو؟ تو بہرحال آج کہیں یا کل کہیں تو یہی کہنا ہوگا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خشیت کا لفظ استعمال فرمایا، خوف کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ حالانکہ خوف عام استعمال ہوتا ہے، تو اہل علم فرماتے ہیں کہ خوف، خشیت کا معنی بھی خوف ہے، لیکن خشیت میں اور خوف میں ایک فرق ہے جو ہمارے بہت سے اشکالات کے دور ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ مفہوم اگر ہم سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے۔ خوف کہتے ہیں ایسے خوف کو جس میں عظمت کا پہلو نہ ہو۔ خوف کہتے ہیں ایسے خوف کو جس میں عظمت کا پہلو نہ ہو، جیسے سانپ کا ڈر۔ سانپ کا خوف ہوتا ہے یا نہیں؟ تو سانپ کی عظمت ہوتی ہے۔ کسی ظالم کے ظلم کا ڈر، کسی جابر کے جبر کا ڈر، ٹھیک ہے۔ میں بہت ہی معذرت کے ساتھ خوش طبع کے مفہوم میں ایک بات عرض کر دوں، حفظ کے اساتذہ متعین کریں کہ ان کا ڈر عظمت والا ہوتا ہے یا غیر عظمت والا۔ بہرحال میں معافی چاہتا ہوں، میرے محسن ہوں۔ خیر، تو خوف اس خوف کو کہتے ہیں جس میں عظمت کا پہلو نہ ہو، خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں عظمت کا پہلو۔ مثال اس کی اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ یہاں پہ خشیت کی نسبت اللہ سے ہے اور اللہ کی ذات مثال سے ماورا ہے۔ صرف سمجھنے کے لیے ایک اشارہ عرض کرتا ہوں کہ انتہائی شفیق باپ اور انتہائی شفیق استاد ہو جو ہر موقع پہ خیال کرتا ہو، تو اس کی شان میں کوئی بے ادبی ہو جائے یا اس کے کسی حکم کی تعمیل میں کوتاہی ہو جائے، تو اب کوتاہی کرنے والے کے دل میں یہ جو احساس ہوگا کہ اس محسن کو جب پتہ چلے گا یا اس محسن کے علم میں جب یہ بات آئے گی کہ میں نے کوتاہی کی ہے، تو اس کو تکلیف اور پریشانی ہوگی، اس بات کا ڈر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کی ذات کی نعمتیں ہر وقت ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، تو خشیت ایسے خوف کو کہتے ہیں کہ اس محسن کی نعمتیں ہر دم پیش نظر ہوں اور پھر یہ احساس ہو کہ وہ ناراض ہو گیا، اس کی ناراضگی کا ڈر۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت کے الفاظ استعمال فرمائے۔ خشیت بے علم کو حاصل نہیں ہوتی، خشیت علم والے کو حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ٹھیک ہے، ایک بات اسی کا اگلا حصہ یہ ہے کہ خشیت کا حصول ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ جب خشیت کا حصول ہر مومن کے لیے ضروری ہے تو پھر علم کا حصول بھی ضروری ہے، اور علم سے مراد وہ علم ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمیں عطا فرمائیے ایسی خشیت کہ جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے مابین حائل ہو جائے۔ معاصی معنی گناہ، معصیت کی جمع ہے۔ ذنب گناہ کو کہتے ہیں، اسم گناہ کو کہتے ہیں، خطا بھی گناہ کو کہتے ہیں، اور کئی سارے الفاظ ہیں۔ یہاں پہ ما تحول بہ بیننا و بین ذنوب کے الفاظ نہیں کہے، خطا کے الفاظ نہیں کہے، اسم کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے، معاصی کے الفاظ استعمال فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار تو پھر سرکار ہیں جو بات بھی فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ لفظ معاصی کے بیان کرنے میں اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ بہت سے لوگ گناہوں کو ایک خاص دائرے میں دیکھتے ہیں، بس صرف یہ گناہ ہے، ان کا خیال ہے چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، قتل کرنا اور بہت سی جو بری باتیں ہیں، ان کے بارے میں ان کا خیال یہ کہ گناہ ہے، اس کے علاوہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی چیزیں گناہ نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ معاصی کا لفظ جو استعمال کیا
اس طرف اشارہ فرما دیے کہ جنہیں تم گناہ سمجھتے ہو وہ تو اس میں شامل ہیں ہی، اس کے علاوہ وہ امور بھی اس میں شامل ہیں جنہیں تم گناہ نہیں سمجھتے لیکن شریعت کی روشنی میں وہ گناہ ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ مثلا بہت اچھے دیندار لوگ، مختلف دینی طبقات سے منسلک لوگ، جن میں عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری، مفتی، مجاہد، شیخ الحدیث، مبلغ، سبھی شامل ہیں، بہت سے لوگ شامل ہیں، وہ وراثت کی تقسیم میں بہت بڑی کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، زبان سے محروم نہیں کرتے، عملاً محروم کر دیتے ہیں۔ تو اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جیسا نیک کون ہو سکتا ہے؟ صبح و شام ہم حدیث پڑھاتے ہیں، صبح و شام ہم دین کا کام کرتے ہیں، تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہے، خانقاہ کی چابی ہمارے پاس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جس دعا کو پڑھیں گے تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بس یہ تو ہم دعا برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کہیں زیادہ اور کب سے اس دعا کے ضرورت مند تھے کہ اس دعا کو پڑھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں، اور اپنے جو ان کے جو مفاہیم ہیں ان میں نظر ثانی کریں۔ ایک ایسا کام جس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، وہ اگر حج بھی کر رہے ہیں تب بھی ان کو اس کا گناہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح کسی کے پیسے مار لیے، کسی کے پیسے لیے اور واپس دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح اپنے خیال میں دین کی کوئی بات کی، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو یا معاملات سے متعلق ہو، لیکن وہ دل آزاری کا باعث ہوئی، تو وہ قرآن پاک کی آیت بھی پڑھ رہا ہے، منبر رسول پر بھی بیٹھا ہے، اور دین کی بات بھی اپنے خیال میں کہہ رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معصیت میں شمار ہو رہی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لمحہ فکریہ ہے کہ لا تتکلم الا بخیر، اس زبان سے سوائے بھلائی کی کچھ اور نہیں نکلنا چاہیے۔ ایک عظیم صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے اپنے ایک ملازم کو کوئی کام کہا ہوگا تو ان سے کوتاہی ہو گئی، تو انہوں نے ایک جملہ کہا۔ اب وہ الفاظ تو مجھے مستحضر نہیں ہے، مفہوم میرے ذہن میں ہے کہ فلانی کے بیٹے، ہمارے یہاں معاشرے میں کہتے ہیں فلانی دے پترا۔ اب وہ بظاہر ایسا ہو، فرض کریں کہ کوئی خاتون معذور ہو، نابینا ہو، اب کوئی کہہ دے نابینا خاتون کے بیٹے، اب بظاہر تو غلط بات نہیں کی، لیکن یہ کہی گئی ہے اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ عظیم صحابی ہیں، جنت کی بشارت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فرمایا کہ ابھی تک جہالت تم میں سے نہیں گئی، جاہلیت کی اقدار ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ ہم کیا کچھ نہیں کہتے، فلانی دیا پترا وغیرہ وغیرہ۔ ہر انسان کی کئی نسبتیں ہوتی ہیں، وہ والد بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہوتا ہے، شوہر بھی ہوتا ہے۔ بحیثیت بیٹا باپ کے حقوق میں کوتاہی بھی معصیت میں آتی ہے، بحیثیت والد اولاد کی تربیت کے حقوق میں کوتاہی بھی معصیت میں آتی ہے، بھائی ایک دوسرے کے حقوق میں جو کوتاہی کرتے ہیں وہ بھی گناہ میں آتا ہے۔ اسی طرح بحیثیت شوہر ہم سب ایک دو نہیں بے شمار غلطیوں کے مرتکب ہیں، اور چونکہ خاتون نے گزارا ہی کرنا ہے، کہاں کسی کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ خدا نخواستہ بہن بیٹی طلاق کا داغ لے کے گھر آئے تو دوبارہ سے اس کو رخصت کیا جائے، اور اگر وہ ست ہو بھی تو بھی ذہنی طور پر آدمی ایک دفعہ رخصت کرنے کے بعد آسودہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی بہن بیٹیوں کو آباد رکھے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھمکی دیتے ہیں، تانا دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، یہ بھی معصیت میں آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کو اس سے منسلک، توجہ سے بھائی، ایمان کی تکمیل کو منسلک فرمایا۔ تم اگر شیخ الحدیث ہو، ولی کامل ہو، شیخ طریقت ہو، حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو، ساری صفات کے حامل ہو، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو۔
جبکہ خود ایک سے زائد مقامات پر فرمایا کہ ان کا دین بھی ناقص ہے، ان کی عقل بھی ناقص ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عقل مند کے ساتھ نبھانا آسان ہے، ناقص العقل کے ساتھ نبھانا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی، ایسے ہی ہے، لیکن فرمایا کہ اسی ناقص عقل، اسی ناقص العقل اور اسی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی خاتون سے نبھاؤ گے تو ایمان کامل ہوگا۔ پھر شادی کے بعد ماں باپ کو نظر انداز کرنا، یہ بھی معصیت کے زمرے میں آتا ہے۔ بہرحال ہر شخص کو، سب سے بڑھ کر مجھ گناہگار کو سوچنا چاہیے کہ ہمہ جہتی اعتبار سے جو میرے ذمہ حقوق ہیں ان کے حوالے سے میں کتنا اپنے رب کی حضوری کا احساس کرتا ہوں، اس کی خشیت کتنی ہے میرے دل میں کہ جو مجھے متوجہ کر دے کہ میں ان حقوق کو ادا کروں۔ صلہ رحمی کے حوالے سے انتہا درجے کی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ پلسرات کے ایک طرف صلہ رحمی کھڑی ہوگی، پڑوس کے حقوق کے حوالے سے تو انتہا ہو گئی۔ پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم 1 گھنٹے 2 گھنٹے پڑوسی کے حقوق پہ بات کریں، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام تر پڑوسی کی کوتاہیوں کے ہوتے ہوئے ہمیں جھکنا اور ہمیں برداشت کرنا اور ہمیں لے کے چلنا ہے۔ بس ہم عالم ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، مفتی ہوں، تہجد گزار ہوں، کچھ بھی ہوں، پڑوسی ہمارا نماز بھی نہ پڑھتا ہو، شراب خور ہو، کچھ بھی ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہو، تب بھی اس وقت تک ہم نہیں سروائیو کر سکتے جب تک کہ ہم اس کے حقوق کو ادا نہ کریں۔ رہی بات کہ وہ ہمارے حقوق ادا کرے، یہاں پہ اس پہ لائن پھیر دیجیے۔ بہت بڑی غلط فہمی کہ پڑوسی نے میرے حقوق ادا کرنے، نہیں، صرف مجھے حقوق ادا کرنے ہیں، بس۔ ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں، ہر وقت ہمارے سامنے ہماری تہجد ہوتی ہے، ہماری تسبیح ہوتی ہے، ہمارا مسنون چہرہ ہوتا ہے کہ لوگ میرا اکرام کریں۔ کیوں کریں بھائی؟ اس لیے کیا تھا تو جس کے لیے کر رہے ہو وہ خوب جانتا ہے۔ فخراج ربک خیر، اس کا صلہ سب سے بڑھ کر ہے، کیوں ضائع کرتے ہو؟ کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100% اطاعت کر کے یہ سوچ رکھنی ہے کہ یہ پتہ نہیں مجھ سے کتنا آگے ہوگا، یہ سوچ، بس یہ سوچنا ہے۔ یہ جو بات کہی گئی کہ پڑوس کے حقوق کے حوالے، اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیے۔ کسی شخص نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور اچھا کون ہے؟ اب سرکار جسے اچھا فرمائیں گے وہی اچھا ہوگا نا۔ آپ معیار دیکھیے، ان باتوں کو چھوڑیے کہ آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا، نہیں، اور مٹائیے اپنے آپ کو اور گرائیے، اور اگر وہاں سرخ رو ہونا تو یہاں گرائیے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ لفٹ اپنی بلندی پر، اپنے معراج پہ تب پہنچتی ہے کہ وہ جو ویٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نیچے گراتا ہے، اور گرائیے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا وہ ہے جسے پڑوسی اچھا کہتے ہیں۔ ہاں جی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا پڑوسی اسے اچھا کہتا ہے؟ بولیے، ہاتھ اٹھائیے۔ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ تو کیا مطلب، انتظار کریں یا کوشش کریں؟ کوشش کریں۔ اس میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں کہ آپ کا پڑوسی نیک ہو، آپ کا پڑوسی حافظ عالم، نہیں، کچھ بھی ہو، ایک بھی عمل ہمیں اس کا نظر نہ آتا ہو، وہ ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع صرف یہ کہ ہمارے سرکار ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ اپنی سوچ پہ قلم پھیریے اور نئے سرے سے آغاز کیجیے، صرف مجھے حق ادا کرنا ہے۔ آدمی آفس میں جاتا ہے تو جو کام اس کے ذمے ہوتا ہے اس کو کرنا ہوتا ہے نا، اس پر تنخواہ ملتی ہے نا،
اس کا کام صرف یہ ہے کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے اور تنخواہ لینی ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ مجھے صرف حق ادا کرنا ہے، تنخواہ اللہ سے لینی ہے. اب اس کی دلیل کہ صرف مجھے حق ادا کرنا ہے، اسے حق ادا نہیں کرنا، اس کی دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی سوچے کہ بھئی میں نیک ہوں، میری کبھی نماز نہیں چھوٹی، کبھی تہجد نہیں چھوٹی، میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کا حق نہیں مارا، میرے پڑوسی مجھ سے پھر بھی خوش نہیں ہوتے. اگر آپ سے خوش نہیں ہوتے تو آپ اچھے نہیں ہیں. دو اور دو چار والی بات. صرف آپ کو حق ادا کرنا ہے. کیوں جی انہیں نہیں کرنا؟ نہیں کرنا انہیں. کیا دلیل ہے؟ کیا عالم اور غیر عالم برابر ہیں؟ نئے نئے فاضل، نئے نئے مولویوں کو یہ بڑا ہوتا ہے نا، جب نئے ڈاکٹر بنتا ہے نا آدمی تو پھر ہائی اینٹی سرجن بنتا ہے تو پھر بہت زیادہ آپریشن کرتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ میں بھی کچھ ہوں. تو اسی طرح جب تخصص میں سرجن بنتا ہے تو پھر سب سے زیادہ کفر کے فتوے لگاتا ہے. بہت بڑی غلطی ہے کسی کو کافر کہنا ہے، کسی کو بدعتی کہنا ہے، کسی کو مشرک کہنا. بہت بڑی غلطی. اتنا ہی محتاط ہونا چاہیے جتنے ایمرجنسی کی صورت میں ڈاکٹر اپنے بیٹے کو انجیکشن لگاتے وقت 10 دفعہ سوچتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں. اس سے بڑھ کے خیال کرنا چاہیے کہ حضور کا امتی ہے. آخر دم تک کوشش کرے کہ اچھے جذبات کا اظہار کرے. تو ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، کوئی بھی نیکی نہیں کرتا، اور میں نے تو حج بھی کر رکھا ہے، ہر سال میں حج پہ جاتا ہوں، عمرہ بھی کرتا ہوں، تسبیح بھی میرے ہاتھ میں، نظریں بھی میں جھکا کے رہتا ہوں. دنیا کو نظر آتا ہے مولوی صاحب آپ تو علم کو ذلیل کر رہے ہیں، نیک لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں. کوئی بھی طالب علم اٹھ کے کہہ سکتا ہے. تو سنیے، ساری دنیا کے ولی، یہ ساری دنیا کے لوگ ولی کامل بن جائیں، حقیقی ولی بن جائیں، ایک صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں. سارے صحابہ مل کر ایک نبی کے برابر نہیں ہے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل و برتر ہیں. ایسا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے کہا کہ آپ نے حق ادا کرنا ہے. اب سرکار کے برابر جو پڑوسی ہے، کچھ بھی ہو جائے سرکار جیسا ہو سکتا ہے؟ تصوری گناہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں کہا، ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، 4 دفعہ کہا، مسلسل کہتے رہے. مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا کہ بیٹا وارث بنتا ہے کہ پڑوسی بھی وارث نہ بن جائے. مجھے کہا کہ آپ نے حق ادا کرنا ہے. پھر میری سوچ، اور جو تو نہیں پتا، بڑے کمینے لوگ جننا مرضی کر لئیے پھر بھی نہیں بنتے. نہیں، یہ آپ نے سوچنا ہی نہیں. یہاں پہ صرف اور صرف آپ نے گرنا ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے اور اس کو خوش کرنا ہے، بس اور کچھ نہیں. اور اگر نہیں تو پھر اپنی مرضی کی زندگی تو چل ہی رہی ہے، پھر اطاعت کیسی؟ اگر وہاں سرخ رو ہونا ہے تو یہاں شیخ کامل ہو کر بھی ان پڑھ پڑوسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے. بہرحال یہ تو چند ایک اشارے ہیں. انسان کے ذمہ جو بھی حقوق ہیں، میں اگر استاد ہوں اپنے شاگرد کو اگر مارتا ہوں میں اپنے شاگرد کو، تو مجھے خدا کے سامنے اس کا جواب دینا ہے. مارتا نہیں لیکن شاگرد کو بے عزت کرتا ہوں، اٹھو کرسی بن جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. مجھ گناہگار کی نظر میں معافی چاہتا ہوں. ایک دین پڑھنے والے بچے کو کھڑا کرنا بھی جائز نہیں. کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ ذلیل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کوشش کر لیجئے. جہاں جو مغربی تعلیم کے حوالے سے جو ادارے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، پورے سال میں ایک بچے کو بھی مارنے کی شکایت نہیں آتی. حالانکہ وہاں پہ پڑھنے والے بچے مدارس میں پڑھنے والے بچوں سے کہیں زیادہ شرارتی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی تدبیر اختیار کرے تو بغیر مار پیٹ کے بھی پڑھائی کا سلسلہ ہو سکتا ہے.
ایسی مثالیں عملاً موجود ہیں کہ اتنی نرمی اور شفقت سے وہ لوگ پڑھاتے ہیں، بعض ادارے، سب نہیں، کہ چھٹی کے دن بچے پریشان ہوتے ہیں کہ آج ہم اسکول کیوں نہیں جا رہے. اور ہمارے ہاں جمعے کی شام میں طالب علم 100 افراد میں بیٹھا ہوا پہچانا جاتا ہے، موت کا خوف اس کے چہرے پر ہوتا ہے کہ صبح پڑھنے جانا ہے. کیوں ایسا؟ قرآن پاک پڑھنے والا کیوں اتنا خوف زدہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بے شمار بچے ایسے ہیں کہ پڑھنے کے بعد جب انہیں با اختیار زندگی میسر ہوتی وہ دین سے اتنا ہی دور جاتے ہیں. اگر آپ امام ہیں تو تمام کے تمام آپ کے مقتدی آپ کے لیے قابل احترام نہیں، واجب الاحترام. آپ کو چل کے جانا ہے. یہاں پہ علامہ صاحب کہتے ہیں جی اچھا میں چل کے جاؤں، علم کو میں رسوا کروں؟ نہیں، یہ پھر مسلمان ہے. سرکار تو مشرکوں کے پاس چل کر گئے. نہیں ہے ایسا؟ آخر کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ کچھ تو وجہ ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھ کر سناتا ہوں، حدیث پاک پڑھ کر سناتا ہوں، اثر نہیں ہوتا. کیا یہ وہی قرآن نہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ بالکل وہی ہے. وہی حدیث نہیں؟ بالکل. پھر اثر کیوں نہیں؟ کیا یہ وہی حدیث نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ بالکل ہے. پھر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ذرا سا غور کر لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نبوت کا اعلان کیجیے. تو نبوت کے اعلان کا مطلب یہ تھا کہ یہ بتانا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت لے کر آیا ہوں. تو اس کے لیے کوئی بنیاد چاہیے تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا اور یہ نہیں فرمایا کہ میں نبیوں کا سردار ہوں، حالانکہ آپ نبیوں کے سردار ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ میں ساری کائنات سے افضل ہوں، حالانکہ آپ ساری کائنات سے افضل ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ میں وجہ تخلیق کائنات ہوں، حالانکہ آپ وجہ تخلیق کائنات. آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک بات میں کہنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے تم میں ایک وقت گزارا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ پھر آگے بات چلے گی. ان کا کہ حضور آپ نے ہم میں وقت گزارا ہے، ہم نے آپ کو ایسا پایا کہ ما وجدناک الا صدقا. اگر عام طور پر جو مفہوم ہے انسان کے بارے میں وہ گوشت، پوست، خون اور روح ان چیزوں کا مجموعہ ہے، اگر کسی شخص کے لیے ممکن ہوتا کہ ان کے بجائے سچائی سے اس کو بنایا گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کی ذات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے. تاثیر کے لیے کردار کی ضرورت ہے. آپ کردار پیش کیجئے، آپ یقین کیجئے کہ آپ کے پاؤں دھو کر پینے والوں کی لائن لگی ہو. اختیار تو کیجئے. آپ نے تو پہلے سے ہی ایک لائن کھینچ دی ہے، میں نیک ہوں یہ برے ہیں. یہ تصور ہی رکاوٹ ہے. غنیمت ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. وہ عقیدت کیوں نہیں ہے؟ آپ وہ کر کے دیکھیے، پھر جانثاروں کو آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے. اسی طرح اللہ کا دین پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی تمام تر صفات اور تمام تر وعدوں اور وعدوں پر ثمرات کے ساتھ آج بھی موجود ہے. اللہ کی مدد اسی طرح ہے، بلکہ وہ مدد کے جو نبیوں کے ساتھ تھی وہ مدد آپ کے ساتھ ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان مکمل ہونا چاہیے. تو لفظ معاصی کا استعمال فرمایا، ذنوب استعمال نہیں فرمایا، خطا نہیں، اسم نہیں. اسم بھی گناہ کو کہتے ہیں ثا کے ساتھ، سین کے ساتھ اسم کا مطلب نام ہے. تو لفظ معاصی میں یہ ہماری اصلاح فرمائی کہ جو
گناہ مشہور ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ گناہ ہیں، ان میں تمہیں ضرورت ہے کہ اپنی زندگیوں میں غور کرو۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں غور کرتے نہیں، اپنی زندگیوں میں غور کرو۔ دوسروں کا گریبان جھانکنے کے نہیں، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست بھی اسی حوالے سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خیر کی باتیں کہنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔